الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله پیار تے محبت نال درود و سلام دیاں سلاماں پیش کرو۔ اے آواز لہراندی ہوئی مدینہ پاک دی سر زمین دے اندر پہنچے اور مدینے والی سرکار سن کے تے راضی ہون کہ آج رحمت کلونی دی سرزمین دے اندر میرے دیوانے تے مستانے درود و سلام دیاں صداواں پہ پیش کر رہے ہیں۔ صدا وصدا ربے تیرا دوہرا یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوہرا یا
نہایت درود و لائق نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم حضرات، اسی خوش قسمت ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو جمعۃ المبارک اور جمعۃ المبارک دیاں مبارک گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی نے سانو نصیب فرمائیاں، اور اسی جامعہ مسجد نور مدینہ رحمت کالونی دے دی مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ سانو جس طرح سے جمعۃ المبارک ادا کرنے ہیں اسی طرح کاش سانو کتے 5 وقت کی نماز جڑی ہے وہ سانو نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی، جیڑی آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت توبہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس آیت دے چند کلمات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضور دی ثنا برزبان باری تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ جمیلہ دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نقش قدم دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سانو اس انگریزی ماحول دے اندروں کٹ کے تے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ساڈے دلاں دے اندر اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ دوستو، جو کچھ بھی بنے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور تا قیامت سے نہ جو ہونا ہے اور جتنی دیر تک دنیا قائم رہنی ہے، انسانوں دے نیک عمل اور گناہ دا سلسلہ یہ جتنی دیر بھی چلنا ہے، یہ جو کچھ بھی چلتا پیا ہے، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کے صدقے یہ نظام سارا چل رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ولادت و بعد سعادت نہ ہوندی تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز نو پیدا نہیں سی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب ایک دنیا کا نظام جتنا بھی چلتا پیا ہے یہ سب تیرے صدقے چلتا پیا ہے۔ تو دوستو ہر انسان جڑا ہے وہ دنیا دے رہندیا ہویا ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تے دنیا کی حد سے نہ کرتا ہے، لیکن نہ قبر دے اندر او دی مدد کم دیندی ہے نہ حشر دے اندر کم دیندی ہے۔ قربان جاوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان تے مقام تو اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال محبت ساڈی قائم ہو گئی تو دنیا دے اندر بھی بیڑا پار ہو جاوے گا اور قبر دے اندر بھی بیڑا پار ہو جاوے گا اور حشر دے اندر بھی بیڑا ساڈا پار ہو جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تواڈے طرف اپنا رسول بھیجا ہے، تساں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کرنگے اس طرح تساں زندگی بسر کرنی ہے۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عظمت دے شان دے مقام تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو اکھ دتی احسان جتلایا نہیں، پیر دتے احسان جتلایا نہیں، طرح طرح دیاں نعمتاں دتیاں احسان جتلایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کاروبار دیتا لیکن احسان جتلایا نہیں، لیکن قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان کے مقام کو جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی واری آئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دی واری آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ مومنوں میں تواڈے اُتے احسان کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوستو بے شمار احسان نے لیکن اپنے کسی احسان کو جتلایا نہیں، لیکن جس وقت میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومنو میں تواڈے اُتے احسان کیتا ہے کہ تواڈے وچ بڑی عظمت والا رسول بھیجیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا کہ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں تواڈے اُتے
وچ بڑی عظمت والا رسول بھیجیا ہے۔ دوستو اگر بندہ بندے دا پتر ہوئے تے لیکن او دے اُتے کوئی بندہ احسان کرے لیکن وہ ساری عمر کدے احسان بھولدا نہیں، آکھدا کہ مینوں سخت وقت دے اندر مینوں میرے دوست نے مینوں پریشانی کولوں بچایا ہے، لیکن قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان تے مقام تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو قبر تو بھی بچانا ہے، قبر حشر تو بھی بچانا ہے اور پلسرات دے سفر کو بھی بچانا ہے، لیکن اتنے سخت مرحلے دے وچوں بھی اساں گزرنا ہے، لیکن اس وقت مدد ساڈی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ دوست جنہاں دے آج تو دم بھرنا ہے انہاں نے سارے نے تیرا دامن چھڈ دینا ہے، کسی نے تیرے کول نہیں رہنا، نہ تیرے کسی رشتے دار نے، نہ تیرے کسی عزیز نے، نہ کسی جناب تیرے خاندان نے، اگر تیرے کم آن گے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کے شان اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیرے دل کے اندر سما گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ جمیلہ کے نال اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی طرف دیکھے گا، لیکن اپنے بندے کے گناہاں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے گناہاں کو معاف کر دے گا۔ دوستو اگر اسی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ جوڑی، اس دنیا دے نال محبت رکھی، لیکن دنیا کی محبت جیڑی ہے یہ دنیا سے نہیں قائم ہے، لیکن قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے شان تے مقام تو لوگوں یار دوستو اگر کوئی محبت کرتا ہے تے کسے دے نال کسے مطلب دی وجہ تو کرتا ہے، کسے لالچ دی وجہ تو کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے نال محبت کرتا ہے تے بے لوث کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے کولوں کسے قسم دا کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے نال محبت کرتا ہے تے بے لوث کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے نال محبت فرماندے نے تے بے لوث فرماندے نے۔ دوستو 1400 سال گزرن تو بعد اج بھی جس مرحلے کے اندر اسی گزر رہے ہیں ساڈے واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں فرماتے رہے کہ یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، میری امت بڑی سیاکار ہے، بد اعمال ہے، یا اللہ میری امت دے گناہاں کو بخش دے۔ دوستا اجے تو پیدا بھی نہیں ہویا تے تیرے پیدا ہون تو پہلا اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے دعاواں کر کہ یا اللہ میری امت نو بخش لے، لیکن امت دا حال یہ ہے کہ گستاخ رسولاں دے نال اپنے تعلقات نو قائم کر رہے ہیں اور گستاخ رسولاں دے نال محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ساڈے گناہاں نو بخشنا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جمیلہ دے نال بخشنا ہے۔
یار اس وقت اسی پیدا بھی نہیں سا ہوئے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری خاطر دعاواں کرتے رہے، لیکن اج ساڈا حال یہ ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی دور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسے ہوئے احکامات کو بھی دور ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت اسی قائم نہیں کر رہے، اسی دنیا کے نال اپنی محبت قائم کر رہے ہیں۔ کہ دنیا دار کے بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ انسان دے ہرس اور لالچ جڑا ہے